اچھا، قرآن کریم سے یہ ٹوٹی پھوٹی دلیل کیا دیتے ہیں؟ ایک آیت انہوں نے رٹ لیا ہے جو بالکل ان کی باتوں کے خلاف ہے، جو مفہوم کے بالکل خلاف ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ 11واں پارہ کی آیت انہوں نے رٹ لی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے خوش ہوا کرو، یعنی اللہ کی جو رحمت آ گئی ہے، اس کا جو فضل ہمارے اوپر ہے، اس سے خوش ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا دلیل نکالتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ خوش ہونے کا ذکر ہے، لہذا خوشی منانا ہے ہمیں، نہیں منانا نہیں ہے۔ یہ جس طرح سے مروجہ جو طریقہ ہے نا، جشن منانا، میلاد کے نام پر ریلی نکالنا، جلوس نکالنا، اسی طرح چراغا کرنا، موم بتی جلانا، اگربتی جلانا، قبروں پہ جانا، نیاز کرنا، فاتحہ کرنا، سبیلے لگانا، ڈیک چڑھانا، اسی طرح مجلسیں لگانا، ڈھول تاشا باجا، یہ تمام خرافات میں داخل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے کس طرح سے یہ لوگ جلوس نکالتے ہیں میلاد کے نام پر، کس طرح سے یہ لوگ کیک کاٹتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، نعوذ باللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنم دن یہ لوگ مناتے ہیں، یہ بیہودہ قسم کے لوگ جن کی زندگی میں نہ کام ہے نہ کاج ہے، اتنے فرصت کے ایام ان کے پاس ہے کہ یہ فضول کام کرتے بیٹھتے ہیں، وہ بھی دین اسلام کے نام پر۔ اتنا بڑا چیلنج انہوں نے کیا ہے، یہ حساب کیسے دیں گے کہ اللہ کے نبی کے نام پر یہ لوگ کیک کاٹتے ہیں، اللہ کے نبی کے نام پر یہ لوگ ڈھول تاشے بجاتے ہیں اور ڈی جے لگا کر جھومنا یہ لوگ باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر، کہ ان کی عقل میں ہی اللہ نے ایک پھٹکار ڈال دیا ہے، قیامت تک کے لیے ان کی عقلیں قید ہو گئی ہیں، محفوظ، ان کو سیدھا راستہ کبھی دکھ نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنا ماتھا اللہ کے سامنے جھکانے سے روک لیا ہے۔ انہوں نے اپنا ماتھا باباؤں کے سامنے جھکایا، قبروں کے سامنے جھکایا، تو پھر اثرات بھی ویسے ہی دکھائی دیں گے۔ تو جتنی بھی دلیلیں ہیں نا میلاد کے نام پہ، تمام کے تمام دلیلیں باطل ہے اور تمام کام ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ میلاد منانا اگر عاشق رسول ہونے کی ایک پہچان ہے تو میرا سوال ہے ان گرین چینل والوں سے، اچھا عاشق رسول آپ بہت زیادہ ہے یا صحابہ کرام بھی تھے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، ہم سے زیادہ تو وہ تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جنم دن منانے کا حکم کیوں نہیں دیا، یا منایا کیوں نہیں، یا ان کے زمانے میں یعنی ان کی موجودگی میں ان کے اہل بیت نے، حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم نے، انہوں نے کبھی میلاد کیوں نہیں منایا؟ اچھا ان کی ازواج مطہرات جو اتنی ساری تھی، انہوں نے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا، میلاد منانا کبھی ان سے ثابت نہیں، جنم دن منانا کبھی ان سے ثابت نہیں۔ 12 ربیع الاول یا ماہ ربیع الاول ان کی حیات میں، ان کے زمانے میں کتنی دفعہ آ کے گزر چکا ہوگا، لیکن انہوں نے آج تک نہیں منایا۔ جو طریقہ آپ کا ہے ایسا کام انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ اچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتنی دفعہ یہ وقت آیا، ماہ ربیع الاول کا موقع آیا، 12 ربیع الاول کا موقع آیا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جو بیسک مسائل ہے اس کے اوپر عمل کیا، جو بیسک کام کاج ہے، نماز، روزہ، ذکر، اذکار، تلاوت، بس یہی، کوئی خاص اہتمام نہیں کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 12 ربیع الاول، ماہ ربیع الاول کئی دفعہ آیا، لیکن انہوں نے کچھ اہتمام نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، اور اسی طرح ان کے بعد جتنے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، امام بخاری سے لے کے امام ابن ماجہ تک، امام ابن حاکم، امام بیہقی، کسی نے بھی نہ اس چیز کا ذکر کیا ہے، نہ اس چیز کو منانے والی کوئی روایت انہوں نے پیش کی ہے۔ یہ زبردستی آپ گھیس پیٹ کر آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میلاد کو، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اس کی حقیقت ہوتی تو آج سب سے پہلے ہم لوگ منا رہے ہوتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر 2 ہی عید ہے، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ، اور اگر کوئی تیسری عید ہے تو اس کو جمعہ کے دن کو عید سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو عید 2 ہی ہے جس کو منانے کا حکم دیا گیا۔ عید الفطر کے موقع پر، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اس دن کو منایا جاتا ہے۔ اس طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے کا اللہ نے پورا ایک سسٹم رکھا ہے، باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ شرعی اعتبار سے یہ شریعت میں ان دونوں عید کی گنجائش ہے، لیکن تیسری کوئی عید جو منانے کے حساب سے ہو وہ دین اسلام میں نہیں ہے۔ عید میلاد النبی، اتنا بڑا نام انہوں نے رکھا ہے، عید میلاد النبی، یہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔